حافظ غلام علی صاحب آپ بھی اپنے کچھ معروضہ پیش کر دیں۔ اللہ الرحمن الرحیم ورتل القرآن ترتیلا۔ حضرت قاری صاحب نور المرقدہ کی خدمت جو ہے سارے اڑیسے میں پھیلا کے چلے گئے۔ اللہ ان کو قبر کو نور سے بھرتا ہے۔ ہم لوگ اس خدمت کو جو ہے آخری دم تک تا حیات چلائیں گے، چلیں گے اور اس کی خدمت پوری بھرپور کریں گے انشاءاللہ۔ ہمارے علماء کرام سب ساتھ دیں گے اور اس مدرسے میں تعاون بھی کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور خاص کر کے مولانا مطیع اللہ صاحب جو ہیں کبھی کبھار مدرسے میں آیا کریں گے، اور نفیس صاحب جو ہیں مدرسے میں ذمہ داری لے کر کبھی کبھی آ کر مدرسے کو دیکھا بھالا کریں گے۔ اور ہمارے سید ذبیح اللہ صاحب بھی بیچارے وہ بھی خدمت میں حاضر ہیں اور کرتے رہیں گے آخری دم تک۔ اور حاجی غفور صاحب بیچارے وہ بہت قاری صاحب سے قریب تھے اور ابھی دور ہو گئے، اور انشاءاللہ وہ بھی خدمت کریں گے اور مدرسے کا تعاون کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ بہت بہت شکریہ۔ اس کے بعد اس مدرسے کے ایک مایہ ناز طالب علم جو میرے بڑے بھی ہیں، حضرت مولانا میر مسرور علی صاحب کو دعوت اسٹیج دے رہا ہوں کہ انہوں نے جو سوانح حیات پر قلم بند کیا ہے وہ آ کر اپنے معروضات کو پیش کریں۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ یہ جلسہ آپ حضرات کو اچھی طرح معلوم ہے کہ حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وفات پر تعزیتی جلسہ قائم کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت قاری صاحب کو غریق رحمت فرمائے۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر۔ محترم و مکرم حضرات علماء اکرام و حفاظ عظام، صدر محترم اور ابناء قدیم مدرسہ حفظ القرآن رحمانی، حضرات گرامی، اس وقت ہم سب اس ناگہانی واقعے پر جمع ہوئے ہیں جو 27 ستمبر مطابق 12 ربیع الاول 1445 ہجری بروز بدھ کو پیش آیا، جس نے ہم سب کو غم کے سمندر میں ڈبو دیا ہے۔ وہ استاد محترم، استاد الاساتذہ حضرت قاری محمد علی صاحب گیاوی رحمت اللہ علیہ ورحمۃ واسعہ کی وفات ہے، جس نے ہم ابنائے قدیم کو نہیں بلکہ پورے شہر، اس سے آگے پورے اڑیسہ والوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے، اور ایک ایسا درد دیا ہے جس کی کسک برسوں تک محسوس ہوتی رہے گی۔ حضرات گرامی، حضرت قاری صاحب رحمت اللہ علیہ کی وفات نے پورے جسم کو، اور جسم کے اندر ایک شے ہے جس کو مالک حقیقی نے قرآن کریم کے اندر شہرک سے تعبیر کیا ہے، اس کو پکڑ لیا ہے۔ حضرت قاری صاحب رحمت اللہ علیہ کی وفات کا واقعہ ایک اٹل فیصلہ ہے۔ اسی اٹل فیصلے کا کوئی منکر نہیں ہے۔ لوگوں نے مالک حقیقی یعنی خدائے وحدہ لا شریک لہو کا انکار کیا، نبیوں کا، آخرت کا، قیامت کا، اور نہ جانے کن کن شے کا انکار کیا ہے، مگر موت کا کوئی منکر دنیا کے تاریخ میں ہم کو نہیں ملا۔ اسی اٹل فیصلہ تقدیر کے آگے ہم سرنگوں ہوتے ہوئے تسلیم کرتے ہیں کہ حضرت رحمت اللہ علیہ کی جدائی بھی اسی فیصلہ تقدیر کے ایک اٹل تسلسل ہے۔ محترم حضرات، حضرت رحمت اللہ علیہ اڑیسہ تشریف لائے 1967 یا 68 میں دارالقرآن مدرسہ عظمتیہ ضلع جگہ سنگھ پور میں 2-4 سال وہاں رہے۔ پھر 1971 یا 1972 میں کٹک دارالقرآن مدرسہ عظمتیہ میں تشریف لائے۔ یہ مدرسہ اسی جگہ قائم تھا۔
اب وہ دوائی کی دکان ہے، یہاں خدمت انجام دیتے رہے۔ اس کے بعد کچھ دن تک قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طبیعت خراب رہی۔ طبیعت میں سدھار آنے کے بعد حضرت رحمۃ اللہ علیہ غالباً 1982 یا 1983 میں اپنا مدرسہ قائم کیا، جس کا نام حفظ القرآن مدرسہ رحمانی رکھا، اور یہ مدرسہ پنچل لائن بخشی بازار میں چلتا رہا۔ اس کے بانی و محتمم حضرت خود تھے، اور سرپرست حضرت مولانا منت اللہ صاحب رحمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے رہے۔ حضرت قاری صاحب اصول و ضوابط کے بہت پابند انسان تھے، اور صبر و تحمل کے ایک پہاڑ تھے۔ جتنی بھی بڑی پریشانی ہوتی اللہ تبارک و تعالی سے مانگتے اور پھر تلاش میں نکل جاتے تھے۔ اسے بذات خود احقر نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ آپ حضرات میں سے جو کوئی شاہی قلعہ مسجد میں جمعہ کی نماز قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ابتدا میں پڑھتے ہوں گے، وہ حضرات جانتے ہیں کہ کتنی لمبی دعا ہوتی تھی۔ قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دعا کی وجہ سے دور دور سے لوگ جمعہ اور عیدین کی نماز میں آتے تھے۔ حضرت قاری صاحب شاہی قلعہ مسجد میں اس وقت سے نماز پڑھاتے تھے جب لوگ وہاں جانا نہیں چاہتے تھے، اور کسی معاوضے کے بغیر قاری صاحب خدمت انجام دیتے رہے۔ اس زمانے میں راستہ ہموار نہیں تھا۔ قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ہم نے دیکھا کہ کبھی کبھی جمعہ کے لیے پیدل بھی چلے جاتے تھے، بارش ہو یا پھر کتنی سخت گرمی ہو، حضرت قاری صاحب نماز پڑھانے کے لیے تشریف لے جاتے۔ حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ 50 یا 51 سال جمعہ اور عیدین کی امامت شاہی قلعہ مسجد میں فرماتے رہے، اور اپنی ضرورت کو کسی کے سامنے پیش کیے بغیر مالک حقیقی کے سامنے دعا کے ذریعہ کرتے، اور باری تعالیٰ پورا بھی فرماتا رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی ہر ایک ضرورت کو پورا کر دیا۔ حضرت کسی کو پلٹ کر کوئی جواب نہیں دیتے تھے، کوئی کچھ کہتا حضرت خاموشی کے ساتھ وہاں سے واپس ہو جاتے تھے۔ متبع سنت تھے، قرآن کریم کی تلاوت فرماتے رہتے تھے، اور ہمیشہ مدرسہ ہی میں رہتے تھے۔ کبھی کسی دکان پر کھڑے ہوتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا فلاں جگہ قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہیں یا کسی سے بات چیت کر رہے ہیں، کبھی نہیں دیکھا کسی نے۔ جب کسی سے ملاقات کرنی ہوتی، حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ معمول کے مطابق عصر کی نماز پڑھتے، اور پھر جب ہم طلبہ عزیز یعنی ہم لوگ چھوٹے بچے تھے، کھیلنے کے لیے مدرسے سے باہر وہ ایک پارک تھا، اس میں چلے جاتے تھے، تو قاری گوپا بندو پارک چلے جاتے تھے۔ جب ہم کھیل کر کے وہاں سے واپس آتے تو حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہم لوگوں میں سے کسی کو نگرانی کے لیے مقرر فرماتے اور چلے جاتے۔ مغرب کی نماز اسی مسجد میں ادا کرتے تھے جہاں جس سے ملاقات کرنی ہوتی تھی، اور ملاقات کرتے ان صاحب سے، پھر وہاں سے واپس مدرسہ تشریف لاتے۔ رعب بہت زیادہ تھا، شروع میں بات کرنے کی ہم لوگوں کو ہمت نہیں ہوتی تھی۔ یقیناً کچھ شخصیات کی جدائی ایک ایسا خلا پیدا کر جاتی ہے جس کا پر ہونا بہت مشکل ہے۔ یقیناً حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت گوناگون صفات کی حامل تھی، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ وہ مجمع الکمالات تھے تو آپ لوگ بھی اس کی گواہی ضرور دیں گے۔ بلا شبہ وہ اس قحط الرجال کے دور میں ایک کامیاب انسان تھے، ایک کامیاب استاد تھے، جنہوں نے ہزاروں کامیاب انسانوں کی کئی قطار کھڑی کر دیں۔ وہ اخلاص و للہیت، انکساری و عاجزی کے پیکر تھے، بااصول زندگی کے حسن پیکر تھے۔ وہ لوگوں کے دل و دماغ پر راج کرنے کا ہنر رکھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم شہر کٹک کے تمام لوگ ان کے گرویدہ تھے۔ ایسی شخصیتیں نایاب تو نہیں، کامیاب ضرور ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ رحمت واسعہ کو غریق رحمت کرے، اور درجات کو بلند فرمائے، اور قبر کو نور سے منور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تماموں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، بہت بہت شکریہ آپ کا، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ کے علم اور ترقی سے نوازے، اور ہمیں بھی آپ سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔